اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جس طرح کہ پہلے دروس میں قرآن کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، تو آج ہم دیکھیں گے کیا قرآن قابل شناخت ہے۔ قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے جو سوال سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن بنیادی طور سے قابل شناخت و قابل تحقیق ہے، یعنی کیا قرآن کے مطالب و مسائل غور و فکر کے قابل ہیں، یا یہ کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا، اس کتاب کو صرف ثواب حاصل کرنے اور برکت حاصل کرنے کے لیے اور تلاوت کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں پر ممکن ہے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ سوال بے محل ہے، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جو شناخت ہی کے لیے ہے، اس میں کسی شخص کو کوئی شک و شبہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ اسلامی دنیا میں مختلف ناپسندیدہ اسباب کی بنا پر قرآن کی شناخت کے سلسلے میں ایسے حالات رونما ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے انحطاط میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے کچھ خطرناک قسم کے افکار کی جڑیں ہمارے معاشرے میں اب بھی موجود ہیں۔ ان کی بنا پر ہم ضروری خیال کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید وضاحت کریں۔ شیعہ علماء کے درمیان 3-4 صدی قبل کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے تھے جنہیں ہم اخباری علماء کہتے ہیں۔ یہ حضرات قرآن کو حجت ہی نہیں مانتے تھے۔ علماء اسلام کی طرف سے اسلامی مسائل کی شناخت کے لیے جو 4 مصادر بطور معیار معین کیے گئے تھے، یعنی قرآن، سنت، عقل، اجماع، ان میں سے یہ اخباری علماء 3 مصادر کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اجماع کو یہ کہہ کر رد کرتے تھے کہ یہ تو سنیوں کی رسم ہے اور سنیوں کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ عقل کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی طرف سے جو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ان پر اعتماد کرنا جائز نہیں، اور قرآن کے لیے کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ ہم جیسے حقیر لوگ اس کا مطالعہ کر سکیں یا اس میں غور و فکر کر سکیں۔ صرف پیغمبر اسلام اور ائمہ کو یہ حق تھا کہ قرآنی آیات میں غور کر سکیں، ہمیں صرف تلاوت کا حق ہے۔ لے دے کہ ان حضرات کی نظروں میں سنت رسول تھی۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ انہی اخباری علماء میں سے بعض نے تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تفسیروں میں جہاں آیت قرآنی کے سلسلے میں کوئی حدیث ملتی تھی، اس آیت کو لکھ کر نیچے حدیث لکھ دیتے تھے، اور جس آیت کے بارے میں حدیث نہیں ہوتی تھی اس آیت کو لکھتے ہی نہیں تھے، گویا وہ آیت قرآن کا جز ہی نہیں مانتے تھے۔ یہ طریقہ کار قرآن پر ظلم کرنے کے مترادف تھا، اور اسی سے یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس معاشرے میں کوئی آسمانی کتاب ہو، وہ بھی قرآن جیسی، اور پھر معاشرہ اسے پس پش ڈال دے، تو وہ معاشرہ ہرگز قرآن کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اخباریوں کے علاوہ بھی کچھ گروہ ایسے تھے جو قرآن کو عوام کی دسترس سے باہر جانتے تھے۔ ان گروہوں میں اشارتاً نام لیا جا سکتا ہے۔ شناخت قرآن کا مطلب آیات قرآنی میں غور و فکر کرنے کو نہیں مانتے تھے، بلکہ شناخت قرآن کا مطلب تحت الخطی معنی کا جاننا قرار جانتے تھے۔ اس کے باطن سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ فطری بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرنا بہت انحراف و گمراہی کا سبب بن گیا، کیونکہ یہ لوگ بھی آیات کی توضیح کرنے پر مجبور تھے، لیکن چونکہ عقل کو معطل کر رکھا تھا اس لیے قہری طور پر قرآن سے عوامی باتیں ہی سمجھتے تھے، اور اسی طریقہ کار کی بنا پر بہت جلد سیدھے راستے سے منحرف ہو جاتے تھے اور غلط عقائد کے قائل ہو جاتے تھے۔ مثلاً مجسم کا عقیدہ، یعنی خدا جسم رکھتا ہے، خدا کو آنکھوں سے دیکھنے کا عقیدہ، بشری زبان سے خدا سے گفتگو کرنے کا عقیدہ، اور اسی قسم کے دیگر باطل عقائد کے قائل ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بنیادی طور سے قرآن چھوڑ رکھا تھا، ایک دوسرا گروہ پیدا ہو گیا جنہوں نے اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کو ذریعہ بنایا۔ جس طرح بھی ان کا مقصد پورا ہوتا اسی طرح قرآنی آیات کی تعویل کر لیا کرتے تھے،
اور قرآن کی طرف سے ایسے مسائل کو منسوخ کر دیتے تھے جس سے روح قرآن واقف بھی نہیں تھی، اور اسی کے ساتھ ہر اعتراض کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کرتے تھے کہ آیات کی باطنی تفسیر صرف ہم جانتے ہیں، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ باطن آیات کو سمجھ کر ہی کہہ رہے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اس قسم کے دو گروہوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ اول اسماعیلیہ، ان کو باطنیہ کہا جاتا ہے۔ دوم صوفیہ۔ اسماعیلی حضرات زیادہ تر ہندوستان میں ہیں، لیکن تھوڑے بہت ایران میں بھی ہیں لوگوں کے۔ مصر میں ایک مدت تک حکومت بھی رہ چکی ہے جو فاطمی حکومت کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ اسماعیلی حضرات شیعوں کے اصطلاح میں شش امامی کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حتمی اور یقینی طور سے اور تمام علماء شیعہ 12 امامی یعنی اثنی عشری کے اتفاق و اجماع کی بنا پر یہ لوگ یعنی شش امامی ہر غیر شیعہ فرقہ کی بنسبت سب سے زیادہ شیعوں سے یہی حضرات دور ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ اہل سنت جو شیعوں کے کسی بھی امام سے اس طرح کی عقیدت نہیں رکھتے جیسا کہ شیعہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اہل سنت بنسبت شش امامی حضرات کے شیعوں سے نزدیک تر ہیں۔ اسماعیلیوں نے اپنی باطنی گری کا چکر چلا کر تاریخ اسلام میں بہت بڑی خیانتوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اسلامی مسائل میں ضرورت سے زیادہ انحراف پیدا کیا، اور اسماعیلیوں سے قطع نظر کرتے ہوئے صوفی فرقہ بھی آیات کی تحریف و تعویل کرنے میں اپنے شخصی عقائد کے پیش نظر کافی طولانی رہا۔ میں یہاں پر ان کی تفسیروں میں سے صرف ایک تفسیر کا ذکر کرنا چاہوں گی تاکہ ان کے طریقے واضح ہو جائیں۔ ہمارے قاری حضرات اس اجمالی سے تفصیل کا اندازہ لگائیں۔ قرآن نے جہاں پر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کا قصہ بیان کیا ہے، وہاں اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو چند بار اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا موقع ملا۔ آپ کو حکم خواب میں دیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے پہلے تعجب کیا، لیکن جب کئی بار خواب میں یہی حکم ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ پروردگار کا حکم بجا لانے پر آمادہ ہو گئے، اور جناب اسماعیل سے بھی صورتحال بیان کی تو اسماعیل بھی خلوص دل کے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور خدا کا مقصد بھی یہی تھا کہ حکم خدا پر حضرات راضی ہو جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب باپ بیٹے خلوص دل سے صفائی قلب کے ساتھ خدا کا حکم لانے کے لیے آمادہ ہو گئے تو خدا نے اس حکم کو روک دیا، اس کے بدلے میں فدیہ قرار دے دیا۔ مترجم اسی واقعے کو صوفی حضرات کہتے ہیں کہ ابراہیم سے مراد عقل ہے اور اسماعیل سے مراد نفس، یعنی عقل کا ارادہ تھا کہ نفس کو ذبح کر دے۔ ظاہری بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے اور واضح قسم کا انحراف ہے، اور اسی قسم کی بازی گری حسب منشا حسب مصلحت قرآن کا ترجمہ کر دینے سے حضرت نے یہ کہہ کر روک دیا کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیات قرآنی کے ساتھ اس قسم کی بازی گری کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے۔ آج کا درس یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ یہیں سے لے کے چلیں گے شناخت قرآن کے موضوع پر۔ یقیناً آپ سب لوگ استفادہ کر رہے ہوں گے، کچھ آپ کے سوالات کے جوابات اس میں سے آہستہ آہستہ نکلتے آئیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کی اور اس میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد سبحانك يا لا إله إلا أنت